اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقت ہو جاتا ہے پروگرام نشر رمضان کا۔ حسب معمول پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم کے ساتھ۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 86 کی تلاوت ابھی آپ نے سنی۔ اس کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کچھ یوں ہے: اور وہ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو کہہ دے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں معمولی علم کے سوا کچھ نہیں دیا گیا۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیوز میں جن مربیان کو ہم نے دعوت دی ہے وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، قمر ظفر صاحب اور فرحاد احمد صاحب۔ السلام علیکم، جزاک اللہ، آپ تشریف لائے۔ قمر صاحب، آپ کے ساتھ اگر میں شروع کر سکوں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ اس کی تشریح مختصر طور پر آپ اگر ہمیں بتا سکیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے روح کا ذکر کیا ہے، اس کا اسلام میں کیا تصور پایا جاتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری بات ہے کہ اس میں جو ترجمہ آپ نے بھی سنا ہے اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بعض لوگ تھے یا احباب تھے جو روح کے متعلق سوال کیا کرتے تھے، تو حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ بعض مفسرین اور علماء کے نزدیک یہ جو روح کا لفظ ہے اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو روح کا مطلب ہے وہ کوئی خاص فرشتہ ہے، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، یا تمام فرشتے ہیں، یا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کلام الہی۔ لیکن جو عام اس کا جو مطلب سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کی جو روح ہے اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے۔ اب بعض لوگ اس کے بارے کے بھی اس پر بھی سوال کیا کرتے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جو مدینہ میں یہودی اس وقت رہتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں یہ وضاحت بیان فرمائی ہے کہ دراصل یہ مکہ میں پہلی دفعہ نازل ہوئی اور ایک ہی دفعہ نازل ہوئی، اور اس وقت کے جو قریش مکہ تھے وہ روح کے متعلق سوال کیا کرتے تھے۔ کیا وجہ تھی کہ روح کے متعلق وہ سوال کیا کرتے تھے؟ وہ یہ تھی کہ اس وقت لوگوں کا جادو پر اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں اس پر کافی ایمان تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جادو کے ذریعے سے روح کی طاقت بڑھائی جا سکتی ہے، یا اس طرح کی جو مختلف طاقتیں ہیں وہ حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وضاحت کر دی کہ اس طرح کے جو جادو ہیں یہ کوئی ایسی اصل چیز نہیں ہے، بلکہ جو اصل طاقتیں ہیں جو روح کو دی جاتی ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ جو علم ہے، اور بعد میں اس آیت میں بھی فرمایا گیا ہے کہ آپ کو تھوڑے علم کے علاوہ کچھ بھی نہیں آپ جانتے، تو اس میں یہ وضاحت ہے کہ جو کلام الہی ہے جس کا مطلب بھی ہم روح سے لیتے ہیں وہی ہے اصل علم، اور وہی اللہ تعالیٰ سے مل سکتا ہے جو اصل علم ہے، اس کے علاوہ انسانوں کی ہدایت کا واسطہ اور کچھ ہے نہیں۔ تو اس سے ہم کو کافی مطالب و ممانع ملتے ہیں جو روح کے ہو سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ فرحاد صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت میں آریہ لوگوں کے جو روح کے متعلق جو اعتراضات ہیں اس کا بھی جواب پایا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آریہ دیگر ہر مذہب کے وہ باتوں کو رد کیا جو کہ اسلام کی تعلیم کے خلاف تھے۔ تو آریہ مذہب میں یہ مانا جاتا تھا، جو کہ ہندوؤں کا ایک فرقہ ہے، کہ روح کو خدا تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، بلکہ پہلے سے ہی روح موجود تھی، خدا تعالیٰ نے بس جسم کے ساتھ اس کو جوڑ کے ایک طرح سے روح کے ساتھ مکمل کر دیا، جسم کو مکمل کر دیا، اور روح کا خدا تعالیٰ خالق نہیں ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کا جواب دیا ہے، اور اس آیت سے اس بات کا جواب ثابت ہوتا ہے کہ یقیناً روح خدا تعالیٰ ہی روح کا خالق ہے، اور روح خدا تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے، کہ قل الروح من امر ربی، کہ روح یقیناً میرے رب کے حکم سے ہی ہے اور خدا تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے۔ تو اور حضرت مسیح السلام نے یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ مان لیں کہ خدا تعالیٰ پہلے سے ہی روحوں کا استعمال کرتا تھا اور خدا تعالیٰ کو اس میں
اس کے پیدا کرنے میں کوئی کردار نہیں ہے. یہ تو ایسا ہی ہوگا کہ اس بات کو اگر آپ مان لیں تو آپ دہریوں کے اعتراض کے تحت آ جاتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ, کیونکہ روح جو ایک چیز ہے وہ ایسی بہت لطیف چیز ہے, اور اس کو بنانا کوئی ایسی, باقی جسم کہتے ہیں کہ اگر روح پہلے سے پیدا ہو سکتی تھی, وہ پہلے سے ہی موجود ہو سکتی تھی, تو کیا وجہ ہے کہ باقی ساری چیزوں میں پھر خدا تعالیٰ کی ضرورت پڑے. تو یہ ایک خدا تعالیٰ کے وجود کے خلاف بھی ایک اعتراض بنتا ہے جو کہ دہریوں کا ایک ایمان ہے. تو حضرت مسیح اسلام نے اس کا بڑا زور آور ایک طرح سے رد فرمایا. اکثر قرآن مجید میں بھی آپ پڑھتے ہیں بہت ساری آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان میں یا کسی چیز میں روح پھونکی. تو اس کے بارے میں بھی مختصر طور پر آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ مطلب کہ جس طرح لوگ عام تصور کرتے ہیں اور دیگر مظاہر میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے, کہ کیا یہ واقعی اس طرح تھا یا اس کا کیا معنی ہے؟ یہ جو عام طور پہ تصور ہوتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ایک وقت آتا ہے اس میں روح پھونکی جاتی ہے. اس کے بارے میں حضرت خلیفہ رابع نے بھی فرمایا ہوا ہے کہ یہ بالکل غلط تصور ہے کہ کہیں باہر سے روح انسان کے اندر آئے. جب انسان کی تخلیق کا وقت شروع ہوتا ہے, دو مادے آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں, انسان پیدا ہونے کا آغاز شروع ہوتا ہے, جیسے ہی جسمانی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے ویسے ہی انسان میں روح آ جاتی ہے. یہ جو ذکر ہے قرآن مجید میں کہ فنفخت فیہ من روحی, کہ ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی, تو وہ خاص انبیاء سے تعلق رکھتی ہے کہ انبیاء میں جب خدا تعالیٰ وحی پھونکتا ہے, جب وحی کرتا ہے انبیاء کو, تو جب وہ نبوت کی وحی ان پر نازل ہوتی ہے, تو یہ اس کلام الہی کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی طرف ہم نے کلام نازل کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی. پھر اس کے ساتھ حکم آتا ہے کہ بس پھر سارے فرشتے جو ہیں وہ آدم کو سجدہ کرنے لگے. اور اس سے یہی مراد ہے کہ وہ جو حکم خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا اس کے لیے تمام ذرائع استعمال ہونے لگ پڑے اور نیک لوگ اس کے لیے اس کے آگے جھک گئے. ناظرین اکرام, جس طرح کہ ابھی آپ نے سنا, قمر ظفر صاحب نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا, تفسیر کبیر, تفسیر صغیر, اور اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دیگر مواقع پر حضور نے جو مختلف آیات کی تفسیر فرمائی وہ بھی علیہ السلام پر موجود ہے. اور خاص طور پر رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جو کہ ہمیں اور حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے بھی اپنے گزشتہ جمعے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہمیں قرآن مجید کے مطالب, قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے لیے یہ بہترین موقع ہے. تو اس لیے کیونکہ وقت بہت محدود ہوتا ہے, اس لیے ہم بہت سا مختصر ان ٹاپکس کے اوپر ٹچ کرتے ہیں, لیکن آپ کے لیے یہ بہترین موقع ہے, ہم سب کے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم اس وقت سے فائدہ اٹھائیں, اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں, اور جا کر خلفائے احمدیت اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو مختلف تفاسیر فرمائی ہیں ان کا ضرور مطالعہ کریں. بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف جو کہ حدیث کا ہے سیگمنٹ ہے. تو آئیے پہلے حدیث سنتے ہیں, اس کے بعد کچھ گفتگو کرتے ہیں. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا اور اس میں ایک طرف صدقہ و خیرات کی اور دوسری طرف سوال سے بچنے کی نصیحت فرمائی, اور فرمایا اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. فرحات صاحب, اس کی تشریح اگر آپ تھوڑی سی کر دیں. بالکل, ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت رنگ میں غرباء کے عزت نفس, غرباء کو اپنے اندر ایک عزت نفس پیدا کرنے کی طرف ترغیب دلائی ہے. عام طور پہ جو غرباء ہوتے ہیں, جو لوگ سوال کرتے ہیں, اس میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ عزت نفس کھو بیٹھیں اور ان کو محسوس نہ ہو کہ یہ کوئی بات غلط ہے, اور اس دائرے میں سے وہ باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں اور وہ آسانی سے پیچھے بیٹھ کر ہر چیز حاصل کرنے میں آگے بڑھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اوپر والا ہاتھ بنو تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور نیز اس میں اگر ہم دیکھا جائے تو یہ صرف نہ کہ صرف ایک انفرادی طور پر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, بلکہ قومی اور پھر عالمی سطح پہ بھی ہم اس کو لاگو کر سکتے ہیں. اور وہ اس طرح کے کئی قومیں ہیں آج کل جو مختلف بڑی بڑی دنیا کی جو حکومتیں ہیں ان سے ایک طرح سے ایڈ حاصل کر رہی ہیں اس وقت, اور پیسے لے رہے ہیں اور اپنے آپ کو قرضے میں دباتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک مالی
غلام بن چکی ہیں وہ قومیں اور وہ ممالک. تو اس بات کے بھی اگر اسلام کی تعلیم کو صحیح طرح سے دیکھا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے, بعد کے صحابہ کی زندگی کو دیکھا جائے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو چیز مانگنے سے روکا, تو ہم دیکھ سکتے اس میں ایک سبق ہے کہ آج کل کے مسلمان ممالک کو خاص طور پہ دیکھنا چاہیے کہ ہر وقت ہاتھ نیچے والا ہاتھ نہیں بننا چاہیے اور اس سے دور ہونا چاہیے, کیونکہ آخرکار پھر جب نیچے والا ہاتھ ہوتا ہے تو وہ پھر جو لوگ اوپر والے ہاتھ ہوتے ہیں اس وقت اگر ان کی نیت غلط ہو تو وہ ان کو غلط طور پر استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اپنے فائد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کر رہے ہیں, اور اس طرح انسان ایک مالی غلام بن کے رہ جاتا ہے. اور سب فرحاد صاحب نے صحابہ کا ذکر کیے, کوئی عملی واقعات اگر آپ بتا سکیں. ہم کو کافی ذکر ملتے ہیں, ان میں سے 2 میں بیان کر دیتا ہوں. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کا ہم کو ایک بہت زبردست ایک نمونہ ملتا ہے, جس میں جب آپ نے یہ اس حکم کا آپ نے استعمال فرمایا تو آپ نے اس کے بعد ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کبھی بھی کسی قسم کا بھی صدقہ یا وظیفہ نہیں قبول کریں گے. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جب خلفاء کے زمانے میں بھی آپ کو ایک وظیفہ آپ کے لیے مقرر کیا گیا تھا تو آپ نے وہ بھی اس وقت قبول نہیں کیا, اسی وجہ سے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ ید السفلی بنیں. تو آپ نے ہمیشہ کوشش کی کہ آپ ہمیشہ صدقہ اور خیرات خود بننے والے ہوں. تو یہ ان کا حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کا ایک نمونہ ہے. ہم کو اس سے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی ایک نمونہ ملتا ہے بڑا زبردست, کہ آپ بھی ید السفلی سے بچنے کے لیے آپ خود باہر جا کر جو جنگل میں جا کر لکڑی کو کاٹ کر اس سے آپ اپنے جو کمائی تھی وہ کیا کرتے تھے. یعنی کہ مشکل کام کر کے اگرچہ تھوڑا بھی کمائی ملتی ہو تو وہ بھی اس کی گزارا کے لیے تو آپ اس طرح آپ کا عمل تھا. تو ہم کو یہ نظر آتا ہے. فرحاد صاحب نے بتایا ہے کہ اسلام میں جو غرباء کی عزت نفس کو قائم کرنے کے لیے یہ جو ایک طریقہ قائم کیا گیا ہے, اس سے بڑھ کر بلکہ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ جو بے شک امیر ہو غریب ہو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے, اور یہ کسی کو احساس کمتری دلانے کا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ کسی کو یہ سمجھے کہ میں تو غریب ہوں, مجھے تو کسی کی مدد کرنے کا موقع نہیں مل رہا. اسلام تو کہتا ہے کہ ہر ایک جو بھی اس کی استعداد ہو اس کے مطابق وہ بھی ید العلیٰ بن سکتا ہے. اور بہت سارے صحابہ کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے جو کہ یہ جس طرح کا آپ نے واقعہ بتایا کہ لکڑی ہوگی, چھوٹے موٹے عام معمولی کام کر کے وہ جو تھوڑا سا پیسہ کماتے تھے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ان کو موقع ملتا تھا. اور خاص طور پر ناظرین اکرام, رمضان مبارک کا مہینہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم دیکھیں تو خاص طور پر جو رمضان کا مہینہ ہے ان دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت تو کیا ہی کرتے تھے, لیکن ان دنوں میں حضور کی جو رفتار ہوتی تھی صدقہ و خیرات دینے کی, وہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ تیز رفتار آندھی کی طرح وہ صورت اختیار کر دیتی تھی. ناظرین اکرام, اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. آج ہم آپ کو ایریزونا USA کی طرف لے کر جا رہے ہیں. فہیم ارشد صاحب مربی سلسلہ ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں. السلام علیکم فہیم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہیم صاحب, ایریزونا USA میں جو جماعت ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں, اور اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں کیا اسکیجول ہوتا ہے وہاں پہ آپ کا؟ جی, ادھر ایریزونا کی جماعت کے بارے میں پہلے احمدیت کے بارے میں بتا دیتا ہوں. جب احمدیت کی تاریخ USA کی دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے شروع تھی, لیکن جو باقاعدہ مشن قائم ہوا وہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے شروع ہوئی. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت مسیح موعود کے صحابی تھے ان کو امریکہ بھجوایا گیا مشن قائم کرنے کے لیے. تو جب ان کا سفر شروع ہوا تو سفر میں ہی تبلیغ کرنی شروع کر دی. تو مفتی صاحب پہلے تو فیلاڈیلفیا کے ساحل پہ اترے, وہاں جا کے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پھر نیو یارک چلے گئے جہاں پہ پہلا مرکز جو ہے وہاں پہ قائم کیا. پھر شکاگو الینوائس کی طرف چلے گئے جہاں پہ پہلی مسجد الصادق ماسک وہاں پہ قائم کی, اور اسی طرح تبلیغ کا سلسلہ جاری ہوا. ان کے بعد پھر محمد دین صاحب بطور مبلغ سلسلہ بھجوائے گئے, اور احمدیت کا پودا جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوا امریکہ میں. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے 70 سے زائد جماعتیں قائم ہیں اور 30 سے لگ بھگ مربیان موجود ہیں. یہاں پہ ایریزونا میں رمضان کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. یہاں ایریزونا میں تو 4:30 بجے کے قریب سحر کا وقت ختم ہوتا ہے اور افطاری کا وقت 7:30 بجے ہوتی ہے. یہاں بھی اور پورے امریکہ میں بھی
درس القرآن، افطاری اور تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں تبلیغ کا بہت اچھا ذریعہ ہے. پورے امریکہ میں تربیت کے ڈپارٹمنٹ کے ماتحت اوپن ماسک افطار ڈنرز کے ایونٹس منعقد کیے جا رہے ہیں، جس میں باہر کے گیسٹ کو بلایا جاتا ہے افطاری پہ اور ان کو رمضان کے بارے میں اور دیگر اسلامی تعلیمات کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے. تو مولوی صاحب، ریویو آف ریلیجنس کی ایک ویڈیو چند سال پہلے نکلی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ تقریباً 50% امریکن جو ہیں انہوں نے کبھی مسلمان سے ملاقات نہیں کی. تو اس کے بارے میں بھی ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ رمضان کے متعلق ان کا کیا تصور ہے، کیا تاثرات ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، کتنا علم ہے ان کے پاس؟ جی، اکثر لوگوں کو امریکہ میں اسلام کے بارے میں نہیں پتہ، لیکن جن لوگوں کو پتہ ہے اسلام کے بارے میں، رمضان کے بارے میں، ان کا میرے خیال میں اچھا نظریہ ہے. اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں وہ رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ روزے رکھ رہے ہیں اور تنگی محسوس کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں سمپتی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ عزت دیتے ہیں. بہت خوب، جزاکم اللہ. سنزا فہیم ارشد صاحب، مربی سلسلہ، فی الحال آپ ایریزونا یو ایس اے میں خدمت کرنے کی توفیق پا رہے ہیں. جزاکم اللہ سنزا مربی صاحب. ناظرین اکرام، ہمارا اگلا حصہ پروگرام کا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ ابن عزیز کی کتب کے متعلق ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کون سی کتاب کا ہم تعارف کروا رہے ہیں. کلام الامام، امام الکلام. آئیے اب ہم اس بک سیگمنٹ میں اپنے امام امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ کی تحریرات سے استفادہ کریں. اس پروگرام میں کتاب پردہ پیش کرتے ہیں. کتاب پردہ سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ان فرمودات پر مشتمل ہے جو حضور انور نے مختلف مواقع، مثلا خطبات جمعہ، خطابات جلسہ سالانہ و اجتماعات، نیز پیغامات اور کلاسوں اور مجالس عاملہ کے ساتھ نشست کے مواقع پر بطور نصائح ارشاد فرمائیں. حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز پیش لفظ میں خود بیان فرماتے ہیں، پردے کے متعلق میں نے قرآن کریم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے حوالے سے مختلف مواقع پر بہت کچھ کہا ہوا ہے. اس کتاب میں پردے کے متعلق جو امور ہیں انہیں ہمیشہ اپنی زندگیوں میں پیش نظر رکھنا چاہیے اور اس بارے میں ہر موقع پر اپنے نیک نمونے پیش کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق دے. حضور انور کی یہ کتاب کل 11 ابواب پر مشتمل ہے، جس میں ہر باب میں حضور نے پردے کے مضمون کو مختلف پہلوؤں سے نہایت عمدگی سے احاطہ کیا ہے. کتاب کے شروع میں حضور نے پردے کے شرعی حکم کی تفصیل بیان کی کہ سب سے پہلے تو مردوں کو حکم ہے کہ غض بصر سے کام لیں. اس کی حضور نے وضاحت فرمائی کہ نیم واں آنکھوں سے دیکھا کریں، یعنی ات کھلی آنکھوں سے، یعنی آنکھ بند بھی نہ ہو کہ ایک دوسرے کو ٹکرے مارتے رہیں، لیکن اتنی بھی کھلی نہ ہو کہ کسی بھی قسم کا تجسس ظاہر ہو. پھر حضور نے فرمایا غض بصر کا حکم مردوں کو تو ہے، ساتھ عورتوں کے لیے بھی ہے کہ تم نے کسی دوسرے مرد کو بلا وجہ نہیں دیکھنا. کتاب کے اگلے 2 ابواب میں حضور انور فرماتے ہیں کہ چہرے کا پردہ کیوں ضروری ہے، نیز پردے کی حدود کیا ہیں، کن کن لوگوں سے پردہ کرنا ضروری ہے. اس ضمن میں حضور انور کی بعض نہایت ہی اہم ہدایات کو یکجا کر دیا گیا ہے، جن کا ہم مختصراً ذکر کیے دیتے ہیں. عورتوں اور مردوں کے مجالس الگ الگ ہوا کریں. ہمارے مذہب میں عورت اور مرد ہاتھ نہیں ملاتے. تقریبات میں لڑکوں کا خواتین کو کھانا سرو کرنا نہایت ہی قبیح فعل ہے. اسلام میں ناچ یا ڈانس قطعاً منع ہے. دلہن بھی اور شادی میں شریک دیگر خواتین بھی شادی میں پردہ کیا کریں. پردے کا حکم سب کے لیے ہے. انشاءاللہ پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس کتاب کی بعض دیگر عنوانات کے ساتھ حاضر ہوں گے. نیز یہ یاد رہے کہ یہ کتاب بھی اور حضور کی دیگر کتب بھی جماعت کی آفیشیل ویب سائٹ www.alislam.org پر موجود ہیں.
ناظرین، روحانی غذا کے بعد اب کچھ جسمانی غذا کے متعلق بھی آپ کو دکھاتے چلیں، تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے حصے کی طرف جو کہ کوکنگ کا سیگمنٹ ہے. ملاحظہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج افطاری کے لیے ہم ایک کوئک سٹیم چکن کی ریسیپی بنائیں گے. اس ریسیپی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا مسالہ ہم یہاں پہ آن دا اسپاٹ تیار کریں گے، اور یہ گرم مسالہ جو ہے اس میں ساری چیزیں ہم توے کے اوپر گرم کریں گے، اور اس میں سے جو خوشبو نکلے گی اسی خوشبو کی وجہ سے سٹیم چکن میں خوشبو آئے گی. بازار سے جو مسالہ گرم مسالہ ملتا ہے اس میں وہ خوشبو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کافی دیر کا پڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں وہ خوشبو ختم ہو جاتی ہے. جو ہم اب یہاں پہ مسالہ بنائیں گے وہ اس میں زیادہ خوشبو اور اس کی زیادہ اچھی خوشبو ہوگی. اور اس کے لیے جو چیزیں ہیں وہ بازار سے مکس گرم مسالہ ملتا ہے، اس میں یہ لونگ اور دار چینی وغیرہ اور زیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ ہم پین میں اب گرم کر کے اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے، اتنا گرم کریں گے کہ اس میں سے خوشبو نکلنی شروع ہو جائے گی، اور پھر اس کو ہم پیس لیں گے. تو یہ پین میں نے آگ کے اوپر رکھا ہوا ہے. زیرے کو غور سے دیکھتے رہے، یہ زیرہ جو ہے بہت جلدی ہو جاتا ہے. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ہلکا سا لائٹ سا براؤن ہو جائے، اس سے زیادہ اس کو نہیں کرنا، یہ بہت جلدی جو ہے کالا ہو جاتا ہے. اب یہ مسالے نے خوشبو چھوڑ دی ہے، اب اس کو میں نتار رہا ہوں کیونکہ یہ زیادہ ہی نہ پک جائے. تو اب ہم اس مسالے کو گرائنڈ کریں گے. یہ ہمارا مسالہ پیس گیا. یہ ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے. اب اس کے ساتھ ہم چکن میں جو ہم چیزیں ڈالیں گے اس میں نمک ہے، سوکھا دھنیا، لال مرچ کٹی ہوئی، سبز مرچ کٹی ہوئی، اور لہسن ادرک کی پیسٹ ہے. اس کے علاوہ اس میں سرکہ ڈلے گا، اور اس میں سویا ساس اور مسٹرڈ پیسٹ. تو یہ ساری چیزیں آپ مکس کرتے ہیں. نمک، لال مرچ، سوکھا دھنیا، گرم مسالہ، سبز مرچ، لہسن ادرک کی پیسٹ، سرکہ، سویا ساس، اور مسٹرڈ پیسٹ. اب ان ساری چیزوں کو مکس کریں گے ہاتھوں سے. کوشش کریں کہ چکن کی اندر اچھی طرح سے مسالہ جو ہے وہ بھر دیں. اور اس کو میرینیشن دینا بہت ضروری ہے. اگر میرینیشن نہیں دیں گے تو یہ فلیور جو ہے یہ سارا یہ چکن کے اندر نہیں آئے گا. اس کو کم از کم 30 منٹ، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو 40 منٹ، اور اس سے بھی زیادہ. جتنی زیادہ میرینیشن دیں گے اتنا فلیور جو ہے وہ چکن میں آئے گا. اب اس کو میرینیشن کے لیے 30 منٹ کے لیے رکھنا. اب ہماری چکن میرینیٹ ہو گئی ہے. اب اس کو ہم فرائی کریں گے.
اس کو ہم نے زیادہ نہیں پکانا، اس کو ہم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اس کی ہلکی سی ایک براؤنش سی لک آ جائے، اور ہم نے اس میں پکانا نہیں ہے اس کو. اصل کوکنگ جو ہے اس کا پکنا ہے وہ سٹیمر میں ہوگا، اس میں آپ رکھ کے اس کو 10 سے 15 منٹ آپ اس کو سٹیم کریں گے تو یہ بہترین پک جائے گا. اب میں چکن سٹیمر میں ڈالنے لگا. یہ اب ہو گئے ہیں. اب یہ سارے پیسز میں اس میں سٹیمر میں ڈال کے تو اس کو سٹیم دے دوں گا، اور 15 سے 20 منٹ کے قریب اس کو سٹیم دیں گے. یہ جو میرینیشن باقی بچ گیا ہے یہ ضائع نہیں کرنا ہے، اس کو ہم اس کے اوپر پور کریں گے. اس کو اب 15 منٹ سے 20 منٹ تک کے لیے سٹیم ہونے کے لیے رکھ دیے. ہلکی سی آنچ کے اوپر سٹیم ہونے دیں. ناظرین چکن سٹیم ہو گئی ہے، اب اس کو سرو کرتے ہیں. کوئک سٹیم چکن تیار ہے، اس کو چلی ساس کے ساتھ سرو کیا. سٹیم چکن بنانے کے لیے ہمیں چاہیے چکن 1 کلو، سویا ساس آدھا کپ، سرکہ آدھا کپ، نمک حسب ذائقہ، لال مرچ 1 چائے کا چمچ، دھنیا پاؤڈر 1 چائے کا چمچ، سبز مرچ 4 عدد، گرم مسالہ 1 ٹیبل سپون، مسٹرڈ پیسٹ 1 ٹیبل سپون، لہسن ادرک پیسٹ 1 ٹیبل سپون. سٹیم چکن بنانے کے لیے چکن کے پیسز کو گرم مسالے، نمک، لال مرچ، لہسن ادرک کی پیسٹ، مسٹرڈ پیسٹ، پسا ہوا سوکھا دھنیا، سرکہ اور سویا سوس لگا کر 30 سے 40 منٹ تک میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں. میرینیٹ ہونے کے بعد گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں اور پھر سٹیم ہونے کے لیے رکھ دیں. سٹیم کرتے ہوئے بچا ہوا مسالہ چکن پر انڈیل دیں. مزیدار سٹیم چکن تیار ہے. جی ناظرین، یہ تھا کوئک سٹیم چکن MTA پاکستان کا تیار کردہ کوکنگ کا سیگمنٹ. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ ضرور اس کو گھر میں ٹرائی کریں گے. ناظرین پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ سیگمنٹ کل ہم نے نیا شروع کیا ہے اور اس کا نام ہے رمضان ہمارے گھر. کل ہم آپ کو آسٹریلیا لے کے گئے تھے، آج ہم آپ کو جرمنی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو آئیے ملاحظہ کیجیے. اللہ اکبر اللہ اکبر ملتی نہیں طاقت کے کرے شکریہ انسان، بندوں پہ خدا رہتا ہے ہر دم ہی مہربان. ملتی نہیں طاقت کے کرے شکریہ انسان، بندوں پہ خدا رہتا ہے ہر دم ہی مہربان. آیا مہینہ وہ کہ جس کا نام ہے رمضان، آیا مہینہ وہ کہ جس کا نام ہے رمضان. قرآن بھی
شاہد بنا بر عظمت رمضان، قرآن بھی شاہد بنا بر عظمت رمضان۔ جی ناظرین، پروگرام کا اگلا حصہ ہمارا صحت کے متعلق ہوتا ہے، تو آئیے پہلے چھوٹی سی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ آج کا کیا موضوع ہے۔ صبح سویرے تیاری میں اکثر لوگ صبح کا ناشتہ سکپ کر جاتے ہیں۔ ریسرچ سے ثابت ہے کہ جو لوگ صبح کا ناشتہ کرتے ہیں وہ موٹاپے کا کم شکار ہوتے ہیں۔ ناظرین، صبح کا ناشتہ دن بھر کی مشقت کے لیے توانائی فراہم کرتا ہے۔ ناشتے میں دودھ، انڈا، جوس، پھل یا موسلی جسم کو مناسب توانائی اور ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتے ہیں۔ اس پروگرام کے حصے میں فاریہ مبارک صاحبہ جو کہ پروفیشنل نیوٹریشنسٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوتی ہیں۔ فاریہ صاحبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاریہ صاحبہ، ناشتہ کرنے کا بہت سارے لوگ ہیں ان کو عادت نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ صبح صبح ہمارے سے کھایا نہیں جاتا، پیٹ بھر کے اکثر لوگ سو جاتے ہیں، تو اس لیے مشکل پڑتی ہے صبح صبح ناشتہ کرنے کی، ان کے لیے کیا تجویز آپ دیتی ہیں؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، صبح کا جو ناشتہ ہے وہ کرنا ایک عادت ہے جو کہ آہستہ آہستہ ہی ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو آپ جن لوگوں کو صبح کا ناشتہ کرنا پسند نہیں یا جو جلدی میں ہوتے ہیں وہ آپ کوئی بھی شروعات کسی لائٹ چیز سے کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ تھوڑا سا لو فیٹ یوگرٹ لے لیں، اس میں پھل کاٹ کر ڈالیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ کی بھوک خود بخود بڑھے گی، پھر دن میں اسنیکنگ کرنے کی یا دن میں کھانا کھانے کی عادت جو ہے وہ کم ہوگی، کیونکہ اکثر لوگ جو صبح کا ناشتہ نہیں کرتے پھر بعد میں اسنیکنگ کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کا بعد میں جو ہے وہ وزن بڑھتا ہے۔ پھر دوسرا چیز آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پلان کریں، رات کو ہی سوچ کے سوئیں کہ آپ نے صبح کیا ناشتہ کرنا ہے، یا ہو سکے تو آپ رات کو ہی ناشتہ بنانے کی چیزیں جو ہیں وہ تیار کر کے رکھ لیں۔ اگر آپ نے صبح آپ کا سفر ہوتا ہے، مارننگ کمیوٹ ہوتی ہے آفس جانے کے لیے یا اسکول جانے کے لیے، تو رات کو آپ اسمودی جیسی کوئی چیز بنا کے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور سفر کے دوران آپ وہ چیز لے سکتے ہیں۔ پھر اکثر لوگ بورنگ ناشتہ کر کر کے سیم روٹین سے بور ہو جاتے ہیں، تو آپ کچھ نئی چیز ٹرائی کر کے دیکھیں۔ اگر آپ پورجز یا موزلی کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں تو آپ بے شک ٹوسٹ ٹرائی کریں یا اسکرامبلڈ ایگ جو ہے وہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ کے پاس بالکل ہی صبح ٹائم نہیں ہوتا تو آپ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ ریڈی کر کے رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ گرونولا بارز ہو گئی، وہ آپ گریب کریں اور ساتھ آپ اپنا سفر کریں اور آپ جلدی سے اس کو ناشتہ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر کوشش کریں کہ ہیوی چیزیں کھانے سے اوائڈ کریں، فرائیڈ بریک فاسٹ سے اوائڈ کریں، کیونکہ یہ اس طرح کی چیزیں کھانے سے آپ کا سارا دن جو ہے وہ ڈل اور بوجھل سا گزرتا ہے اور پھر دل بھی نہیں کرتا اگلے دن اٹھ کے کہ آپ دوبارہ سے وہی ناشتہ کریں۔ تو ناشتے کرنے کی ضرور عادت ڈالیں، یہ نہ صرف آپ کے لیے پورے دن کی توانائی فراہم کرتا ہے بلکہ موٹاپے سے بچاتا ہے اور پھر دل کی بیماریوں کا رسک جو ہے وہ بھی ناشتہ کرنے والے لوگوں میں کم ہوتا ہے۔ فاریہ صاحب، آپ نے ہیوی ناشتے کا ذکر کیا، بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ناشتہ ہیوی کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیا یہ سچ بات ہے؟ ہیوی ناشتے کا آپ کو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا اس کا مطلب کیا ہے، کہ زیادہ فیٹنگ یا ہائی شوگر انٹیک والا ناشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ناشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کے سارے دن کے انرجی لیولز کو قائم رکھے، تو اس میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ ہائی فائبر کانٹینٹ والی ہوں، تاکہ آہستہ آہستہ سے آپ کی وہ جو ہے جو انرجی لیول ہے وہ سسٹینڈ رہے اور شوگر جو ہے وہ بلڈ شوگر لیول سارا دن ایک جیسے رہیں۔ تو اگر آپ زیادہ ہیوی ناشتہ کریں گے یا زیادہ شوگر انٹیک صبح لے لیں گے تو آپ کے انرجی لیولز وہ جو شوگر سپائک ہے وہ ہو جائے گا آپ کے بلڈ شوگر لیول میں، تو اور اس کے بعد ایسا ناشتہ جو ہے وہ بہت جلد ہضم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو دوبارہ جلدی بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر آپ دوبارہ اسنیکنگ کرتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ جو ہے زیادہ ہائی فیٹنگ یا ہائی شوگر انٹیک والی چیزیں لیں، آپ ہائی فائبر والا جو ہے ناشتہ اس کو پریفر کریں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ اساتذہ۔ فاریہ مبارک صاحبہ ہیلتھ نیوٹریشنسٹ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھیں، جزاکم اللہ اساتذہ۔ ناظرین کرام، پروگرام کے آخری اور اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ ہر روز ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کچھ آپ کو بتاتے ہیں، کسی پہلو کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ تو آج جس پہلو کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر۔ قمر صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہی اس موضوع سے بھری ہوئی ہے، لیکن اگر ہم آپ سے پوچھ سکیں کہ چند مختصر واقعات آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے آپ نے بتایا ہے پوری زندگی
صبر کے جو مختلف واقعات ہیں ان سے بھرا ہوا ہے، اور فرحات صاحب میرے خیال میں تھوڑا بہت بتائیں گے اس کے بارے میں. ہم کو نظر آتا ہے کہ ایک موقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے پاس سے گزرے تھے، تو اس وقت وہ خاتون کا ایک عزیز تھا جو اس وقت وفات پا گیا تھا، اور اس خاتون کو ظاہری بات ہے کافی اس کا ایک صدمہ بھی تھا، اور وہ رو رہی تھیں. تو جب اس خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس وقت تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا بھی نہیں، اور یہ کہہ دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، مجھے تو اتنا بڑا صدمہ پہنچا ہے جو آپ جانتے بھی نہیں ہیں. لیکن جب بعد میں اس خاتون کو بتایا گیا کہ یہ جو شخص تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ خاتون گئیں اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا اور بتایا کہ معذرت میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بات بیان فرمائی جو حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ جو حقیقی صبر ہے وہ صدمہ کے آغاز میں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جب ایک صدمہ ایک انسان کو پہنچتا ہے تو اس کے بعد وقت کے لحاظ سے اس کو صبر کرنا ہی پڑتا ہے. کوئی وفات ہو یا کوئی ایسا واقعہ ہو تو ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں، تو صبر تو کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن جو اس واقعہ یا صدمہ کے آغاز میں صبر کرے تو اصل اجر اس شخص کے لیے ہوتا ہے. اور ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی اس حوالے سے ایک قول بھی ملتا ہے جو ایک کافی خوبصورت قول ہے، جس میں بیان ہے کہ الصبر من الایمان کالرأس من الجسد لا خیر فی جسد لا رأس معه ولا خیر فی ایمان لا صبر معه، کہ صبر ایمان کا اس طرح حصہ ہے جس طرح انسان کا سر اس کے جسم کا حصہ ہے. ایک جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں کوئی سر نہیں ہے، اور ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں صبر کوئی نہیں ہے. فرحات صاحب مختصر سا ٹائم رہ گیا تو آپ سے ہم پوچھ سکیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے قمر صاحب بتا رہے تھے کہ، اور آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ شروع سے آخر تک زندگی کے صبر کا ہی مظاہرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ قرآن مجید میں ہی فرما دیا تھا خدا تعالیٰ نے کہ یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ یہ کبھی ہوتا نہیں ہے وائے حسرت انسانوں پر کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تو ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اس کا استہزاء نہیں کیا، اس کا تمسخر نہیں کیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ کس طرح سے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور وہ بہت خوبصورت ایک آیت ہے قرآن مجید کے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کہ اور صبر کر اس پر جو وہ کہتے ہیں اور ان سے اچھے رنگ میں جدا ہو جا. تو صبر صرف یہ نہیں ہے کہ انسان جدا ہو جائے، بلکہ اس میں بھی ایک حسن ہونا چاہیے، اس میں بھی ایک جمال ہونا چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دکھایا کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ایک جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی زخمی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت شعر پڑھا اور اس میں بتایا کہ حل انتی الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، کہ تم تو صرف ایک انگلی ہو جس کو ایک چوٹ پہنچی ہے، لیکن کیا ہے خوش قسمت انگلی ہو کہ اس کو خدا تعالیٰ کی راہ میں ایک تکلیف پہنچی ہے. تو انسان کو بہت ساری تکالیف ہوتی ہیں، لیکن کس طرح سے اس کو دیکھا جائے یہ انسان پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے ان تکالیف کو دیکھا جائے اور کس طرح سے وہ خدا تعالیٰ کی طرف مزید جھکے. اور بہت ساری ایسی آیات بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو بشارت دی ہے کہ اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا. ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے. ہم اپنے مربیان اکرام جو کہ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے تھے ان کا بھی جزاک اللہ ادا کرنا چاہتے ہیں. فرحاد احمد صاحب، قمر ظفر صاحب، جزاک اللہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. اسی طرح فارع مبارک صاحبہ اور مربی صاحب فہیم ارشد صاحب ہمارے ساتھ لائنز پر موجود رہے. جزاکم اللہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روحوں میں اترتی ہے صدا ملہم حق کے، اللہ سے بندے کو ملا دیتے ہیں روزے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم
Here's a look at the next few programs on today's schedule. For more information, visit www.mta.tv. After this short break, we present a recitation of selected verses from the Holy Quran.